السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یقیناً یہ بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں یہ آخر تک آپ کو بتاؤں گا کہ جو تغرل بگ تھا وہ کب اور کس عمر میں وفات پا گیا اور اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اور پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اور بتاؤں گا کہ تغرل بگ جو ہے وہ قائم کی بیٹی سے کیسے اس نے بیاہ کیا اور کیا معاملہ ہوا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو کوشش کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے کردار ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ابو کا لجار تھا وہ جناب کے علاقہ میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ اس کے 3 بیٹے، جن میں پہلا نام تھا ابو منصور فلاسطون، دوسرے کا نام تھا ابو نصر خرا فیروز اور تیسرے کا نام تھا ابو سغت۔ یہ تینوں بھائی جو ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں تھے، جیسے کہ ابو منصور فلاسطون جو تھا وہ اپنے والد کے ساتھ تھا، جبکہ ابو نصر خرا فیروز جو تھا وہ بغداد میں اس وقت موجود تھا جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی۔ تو لہٰذا اس نے بڑے طریقے کے ساتھ جو اپنے والد کی وفات کے بعد قائم سے بغداد کی تولیت حاصل کر لی، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو قائم ہے یہ اس وقت کا خلیفہ تھا، جبکہ اس کا جو دوسرا بھائی جو کہ اپنے والد کے ساتھ تھا، جس کا نام ابو منصور فلاسطون تھا، وہ فارس جا کر شیراز پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو ملک الرحیم تھا، جو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملک الرحیم کا لقب ہے یہ ابو کا لجار کے اس بیٹے کا لقب تھا جو کہ بغداد کی تولیت حاصل کر چکا تھا، جس کا نام تھا ابو نصر خرا فیروزہ۔ اس کا جو لقب تھا یہ ملک الرحیم تھا، کیونکہ یہ بار بار آگے یوز ہوگا، اس لیے اس کا جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ملک الرحیم نے اپنے بھائی ابو سغت کو بھیج کے اپنے بھائی ابو منصور کو گرفتار کروا لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ آزاد ہو گیا۔ یہاں میں ان کے اس بارے میں شارٹ کٹ یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو ابو کا لجار کا ایک علاقہ تھا اہواز، یہ جو علاقہ ابو منصور نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور کئی سال تک یہ دونوں بھائی فارس اور خوزستان کے لیے جنگ کرتے رہے، کبھی ایک قابض ہو جاتا کبھی دوسرا قابض ہو جاتا، اور آخر کار جو اس کا بڑا بھائی ابو منصور تھا اس نے شیراز پر مستقل قبضہ کر لیا اور اہواز پر ملک الرحیم کا قبضہ ہو گیا۔ فرامرز بن علاء الدین جو کہ والی اصفہان تھا، اس نے تغرل بگ کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ بار بار باغی ہو جاتا تھا۔ جب تغرل بگ کی اس چیز کا ویو ملا تو اس نے سن 443 ہجری میں اصفہان پر فوج کشی کی اور اصفہان اور رے پر مستقل قبضہ کر لیا، اور فرامرز کو کچھ جاگیریں دے کر اس سے جان چھڑوا لی۔ اس طرح دیلمی خاندان کی ایک شاخ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خلافت بغداد سے سلجوقی حکومت کی پھر کیسے تصدیق ہوئی۔ سلجوقی حکومت کا رقبہ خراسان سے لے کر ایران و عراق تک پھیل چکا تھا، لیکن ابھی تک خلافت بغداد نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی۔ تو لہٰذا سن 443 ہجری میں تغرل بگ نے قائم سے فرمان حکومت کی استدعا کی۔ میرے پیارے دوستوں، ریمیننگ پارٹ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا۔